اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھا کرو. جو اللہ نے بھی تعریف فرمائی نا ان لوگوں کی جو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے میرا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ کے ذکر کی بھی ایک طریقہ کار ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک ذکر ہم نے بنائے ہوئے خود ساتھ تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اب دیکھیں بعض لوگ جو ہیں اللہ معاف فرمائے نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز اتنی تیزی سے وہ لفظ کہتے ہیں نہ وہ سبحان اللہ بنتا ہے نہ کچھ اور بنتا ہے. تم سب سمجھے یہ الٹ پڑتا ہے. یہ الٹ پڑے گا یعنی کہ ادب کوئی چیز ہے وہ بھی اللہ کے سامنے. آپ کسی بندے کے ساتھ گفتگو کریں تو اس کو آپ ایسے بے تقریبا انداز سے بات کریں تو وہ آپ کو ڈانٹے گا کہ یار صحیح بندے ہیں مگر بول جو میں کچھ سمجھ آئے. بعض لوگ تصویر پکڑیا ہاتھ میں پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے. بعض لوگ یہ تصویر کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ یقین جانیں صرف ہر نماز کے بعد اس تصویر کو صحیح انسانوں کی طرح پڑھا جائے صرف اس کو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے. صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دیکھتا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ کیا پڑھ رہا ہے اس کے منہ سے نکل کیا رہا ہے. 20 دانے یہ پڑھ گیا ہے سبحان اللہ پڑھ ایک بار بھی نہیں اس نے پڑھا. یہ بھی طریقہ آپ کو الٹ کر دے گا. آپ نے مقابلے کا امتحان دے گا. اللہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں. سورہ مزمل میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم قرآن کو پڑھو ٹھہر ٹھہر. تو جب اللہ کا ذکر ہم سبحان اللہ پڑھیں گے الحمدللہ پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ زمین پر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے آسمان کے اس حصے پر ایک عجیب سی بن بناہٹ شروع ہو جاتی ہے. فرشتے اس بن بناہٹ کی طرف لپکتے ہیں. جب اس کو غور سے سنتے ہیں یہ میں کہانی نہیں سنا رہا نہ کسی پیر کا خواب نہیں سنا رہا کسی جھوٹے ولی کا خواب نہیں سنا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بتا رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتاتے ہیں. اور کوئی مائی کا لال اس میں کوئی شک پیدا نہیں کر سکتا. جو اپنے ہیں انہوں نے کی ہوئی حدیثوں میں شک پیدا. جب وہ پڑھتا ہے نا وہ سنتے ہیں نا جب فرشتے اس بندہ وہ زمین پر یہ ایک لفظ پڑھ رہا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو جب فرشتے اس بن بناہٹ کو غور سے سنتے ہیں تو جب ان کو یہ سمجھ آتی ہے وہیں سے اس بندے کے لیے دعا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ. فرشتے دعا کرتے ہیں. تو یہ کیسے پڑھو گے ایسے سب یہ کیا بیہودگی ہے یار. سجدہ کرتے ہو کووں کی طرح ٹھونگے مارتے ہو. ایک بار سبحان اللہ نہیں پڑھا جاتا تو دوسرا سجدہ کر جاتا ہے. ایسی نماز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے منہ پر مار دی جاتی ہے. بد دعا کرتی ہے. منہ پر بھی کیسے مار دی جاتی ہے عورت کے گندے کپڑا نہیں ہوتا حیض کا کپڑا اس میں لپیٹ کر اس کے قد سے اوپر ہونے سے پہلے اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اے اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا تو اس کو برباد کر. اب ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر یہ انداز ہمارا نمازوں کا ذکر کرتے ہیں ہمارا یہ انداز ذکر کرنے کا تو اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے
ہر دوائی کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے نا کہ اس کو اس طرح کھانا ہے، پھر ایک آدھے گھنٹے بعد ایک کھانی ہے۔ یار تم باتیں کس سے؟ نماز تو اللہ سے بات کرنی ہے، مومن کی معراج ہے نماز، تو اس میں تم کون سا پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ اول تو تم پڑھتے ہی نہیں ہو وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، شارٹ اتنی زبردست دعائیں ہیں، خالی نماز ہی پڑھے کسی دعا کی ضرورت نہیں۔ دو سجدوں کے درمیان دعا کبھی سنی؟ کبھی آتی ہے؟ ایک سجدہ بھی کمر سیدھی نہیں ہوتی۔ صحابی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدے سے اٹھتے یہاں تک اطمینان کرتے اور پڑھتے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی، یہ پڑھتے پھر دوسرا سجدہ کرتے۔ کس کو آتی ہے سناؤ؟ دنیا کے سارے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، صرف نہیں آتا تو نماز نہیں آتی۔ صحابی کہتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑی ہوتے، چاہے جہری نماز ہوتی، تو کافی دیر کے بعد آپ کے رات شروع کرتے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد قرات شروع کرتے ہیں؟ یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ فجر ہے یا مغرب ہے، جن نمازوں میں اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی نہیں پڑھتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کیا ہے یار؟ اللہ کہہ رہا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، تو تجھے کیا لگ گیا ہے جی؟ نہ وہ دعا ایک رٹائی ہوئی ہے تمہیں، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ، یہی ہے نا جی۔ اب یہ تو اللہ کی تعریف بیان کر دی، مانگنے کے لیے آیا نا کچھ۔ اللہ کے نبی پڑھا کرتے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میرے گناہوں کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے جیسے مشرق و مغرب ہے، اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح دھو دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے دھویا جاتا ہے، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے جسم کو ایسے دھو دے گناہوں سے جیسے اولوں کے پانی، اولے پانی ہوتے ہیں نا، اولے سمجھتے ہو نا، زالہ باری جو ہے، بارش کے پانی سے اللہ مجھے اس طرح دھو دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پھر ہم اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھتے جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو؟ جب تم قرآن فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ کے بغیر ہی، بسم اللہ کے بغیر ہی، تو کیا ملے گا تجھے؟ اصول تو توڑتا جا رہا تھا۔ دنیا کا پاسپورٹ شناختی کارڈ پر اے بی سے میں کوئی غلطی آ جائے تو وہ تمہارا ریجیکٹ ہو جائے، کمپیوٹر قبول نہیں کرتا جو تمہارے انسانوں کا بنایا ہوا ہے کہ یار یہ بڑے لفظاں چاہیے تو چھوٹے لفظاں چپاؤ تو پھر ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا، تو ہماری جو مرضی کریں، کیونکہ میرے نزدیک اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی اہمیت نہیں ہے، یہ تو فارمیلٹی ہے، ایک عادتاً پڑھتے ہیں نماز، ایک اللہ کے حکم سے پڑھتے ہیں، ایک جب رگڑا چڑھتا ہے پھر پڑھتے ہیں، یہی ہے نا۔ ایک ہے جو اللہ کی توفیق سے اللہ میں ان میں سے کر دے، جو اللہ کی رضا کے لیے تھا اللہ ان میں سے کر دے ہمیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے نا، وطروں کی جو دعا ہے نا، وطروں کی دعا، ذرا اس کا ترجمہ پڑھو آپ لوگوں نے، تو وہ دعا پڑھتے ہو نا جو کہ نہ پورا کر سکتے ہیں، اس میں تو وعدے کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو تیرا نافرمان ہے، بیوی بھی نافرمان، بیٹا بھی نافرمان، سب بھی، میں اللہ سے وعدہ اس میں کیا، لیکن سب سے زیادہ مجھے وہ عزیز ہے جس سے مجھے مفاد حاصل ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ فائدہ مجھے وہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی زیادہ تر جو دعا پڑھا کرتے ہیں وطروں میں،
اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے وہ والی ہدایت، ہمیں وہ والی ہدایت عطا فرما جو تو نے ہدایت جن کو دی، وعافنی فیمن عافیت، وہ والی صحت عطا فرما جو تم نے پہلے والوں کو صحت عطا فرما، وتولینا فیمن تولیت، اللہ مجھے ان ایسا دوست بنا لے جیسا تم نے حقیقت میں جن کو دوست بنایا۔ کیسی دعا ہے، ترجمہ سمجھو، اللہ سے باتیں کرو، معراج ہے مومن کی۔ پھر دیکھو تمہارے یہ سب تمہارے رنگ چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے؟ تم تو دماغ کسی اور طرف، نماز میں کھڑا ہوں جوتوں کا خیال ہے، گاڑی سٹارٹ ہے، بچے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی، کہاں یکسوئی تیرے اندر؟ اللہ سے سمجھ کے کہنا، بات کرنا، مجھے ان جیسا دوست بنا جیسے تم نے پہلے دوست بنایا۔